بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض تشریف فرما ہیں. ہمارا آج کا موضوع بہت اہم مذہبی، معاشرتی اور تہذیبی اور ثقافتی موضوع ہے: نوجوان نسل کی تربیت کی ضرورت. ہم سارے جانتے ہیں کہ نئی نسل اور اولاد کی تربیت کس قدر ضروری ہے، معاشرے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے. ہماری نئی نسلیں ہمارا مستقبل ہیں. ان کی ہم جتنی اچھی تربیت کر سکیں گے، بہتر بنیادوں پر ان کو استوار کر سکیں گے، ہم اپنے مستقبل کے لیے اچھا کر رہے ہوں گے. ہم جتنے بھی مذاہب عالم ہیں، شروع سے لے کر انہوں نے نوجوانوں کو مرکز توجہ بنایا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ نوجوانی ہی کے دور میں ان کی اچھی عادتیں ان کے مزاج میں راسخ ہو جائیں، حصہ بن جائیں ان کے اخلاق اور کردار کا، اور آگے زندگی میں وہ ایک بامقصد شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں. قرآن کریم میں سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہے سورہ لقمان میں. وہ ان کے بیٹے کے لیے بھی نصیحتیں ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں
خاص طور پر اسلامی ادب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایتھکس کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک چیپٹر ضرور ہے تربیت اولاد جو نئی نسل ہے. الگ تھلگ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک چھوٹی سی کتابچہ لکھا ہے. وہ بہت چھوٹا سا کتابچہ، بہت اہم کتابچہ ہے. اس کا نام ہے ایھا الولد، اے میرے بیٹے. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے وہ گائیڈ لائنز دی ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا اور نئی نسل ہماری اس طرح پروان چڑھے. بچوں کو وصیت کرنا بھی، نصیحت کرنا بھی زندگی ہی میں ہمارے ہاں رسم رہی ہے، بڑی مقدس رسم رہی ہے، رواج رہا ہے. اور اس میں اتنی شاعری بھی ہوئی ہے، اتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ بجائے خود ایک الگ پورا ادبی شعبہ ہے. نوجوان اپنے جوش و خروش کی وجہ سے ہمیشہ کوئی بھی تحریک ہو، وہ مذہبی ہو یا سماجی ہو یا سیاسی ہو، اس کا ہراول دستہ بن جاتے ہیں. آپ پوری تاریخ عالم پر اگر نظر دوڑائیں تو مختلف زمانوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف خطوں میں جو مختلف نوعیت کی تحریکیں چلتی رہیں ان میں نوجوانوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہماری تحریک پاکستان میں بھی نوجوانوں کی خدمات بہرحال ناقابل فراموش ہیں. آج کا نوجوان ہمارا کہاں کھڑا ہے، ہماری نئی نسلیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں، ان میں کیا خامیاں ہیں. ظاہر ہے ناظرین کرام، ہم بلیم نہیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہو اور اس میں کوئی بھی خوبی نہ رکھی ہو. وقتی طور پر کچھ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ والدین کی کوتاہی سے، کچھ معاشرے کے مسائل کی وجہ سے، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے بچوں سے اور اپنی نئی نسل سے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. ہم اس پر ہر حوالے سے کوشش کریں گے کہ ضروری باتیں کر لی جائیں. ڈاکٹر فاطمہ آپ کچھ ایڈ کیجئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے اقبال کے شعر پر اپنی بات ختم کی، میں وہیں سے آگے چلاتی ہوں. علامہ اقبال نے اپنی کتاب رموز بے خودی میں اپنے نوجوانی کے ایام کا ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے جسے پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے جو والد تھے شیخ نور محمد، انہوں نے اقبال کی تربیت میں کیسے کیسے آداب کو اور کیسے نزاکتوں کو ملحوظ خاطر رکھا. اور یہ جو ہمیں اقبال کے کلام میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلی جا بجا نظر آتی ہے، یہ جو رسالت محمدی کا اور پاسدار شریعت محمدی کا ان کے ہاں بڑا اہتمام ہے، اس سب کی بنیاد اقبال کے والدین نے ان کے بچپن میں ان کی تربیت میں رکھ دی تھی. واقعہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں جو اقبال نے خود اشعار میں نقل کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ان کی 9 عمری کے ایام تھے اور گھر میں ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور 2-3 مرتبہ تواتر کے ساتھ. اقبال نے لکھا ہے کہ میں اس وقت کم عمر تھا اور میری جو عقل تھی وہ ابھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتی، تو میں نے ایک چھڑی لے کر اس کے سر پہ زور سے ماری اور اس کا جو کشکول تھا وہ گر پڑا. تو اس وقت اقبال کے والد بھی آس پاس ہوں گے، انہوں نے یہ منظر دیکھا. اب اقبال لکھتے ہیں کہ میرا یہ عمل دیکھ کر میرے والد کی حالت دگرگوں ہو گئی. ان کا پھول سا چہرہ مرجھا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے ہونٹوں سے ایک آہ نکلی. اور میں نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو مجھ پر بھی ایک خوف، ایک لرزہ طاری ہوا کہ اب تو میری طلبی ہوگی اور مجھ سے باز پرس ہوگی اس کی. اور پھر ایسا ہی ہوا. اقبال کے والد نے ان کو بلایا اور جو بات کی ان سے وہ بہت رقت انگیز بھی ہے لیکن بہت زیادہ قابل توجہ بھی ہے، والدین کے لیے بھی اور نوجوان نسل کے لیے بھی. اقبال کے والد نے ان سے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت محمدی اکٹھی ہوگی، اس میں شہید بھی ہوں گے، غازی بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، عاشق بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اور اس وقت جب مجھ غریب سے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوچھیں گے، اور وہ جو پوچھیں گے میں اس کے الفاظ اقبال کے اپنے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. حق جوانی مسلمی بات ہو سپرد، خو نصیبی از دبستانم نبرد. خدا نے ایک نوجوان مسلمان کو تمہارے حوالے کیا تھا تاکہ تم ٹھیک سے اس کی تربیت کرو. است این یک کار آسان ہم نشد.
یعنی آن انبار گل آدم نشد. حضور فرمائیں گے کہ تم سے یہ ایک آسان سا کام بھی نہیں ہوا, تم مٹی کے اس ڈھیر کو انسان نہیں بنا سکے. تو ناظرین کرام, حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عظمت اور بلندی کے مینار کی چوٹی پر براہ راست نہیں پہنچ سکتا, ایک دم نہیں پہنچ سکتا, جب تک کہ اس کے بچپن میں وہ زینہ سازی نہ کی گئی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم اپنے مہمانوں سے اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت اہم دانشور اور ماہرین تعلیم و تربیت موجود ہیں. میں تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت ہی عزیز محترم ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب کا مرکزی جو شعبہ ہے میدان وہ تو نفسیات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف علوم و فنون میں بڑا درک دیا ہے اور تجزیے کی صلاحیت عطا کی ہے. میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب احمد تشریف رکھتے ہیں, فارسی کے استاد ہیں, نامور شاعر ہیں. آج شاعر کی حیثیت میں ہم نے انہیں زحمت دی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ گاہے بگاہے اس پروگرام میں ایک شاعر کو دعوت دیں اور ان سے ان کا کلام سنیں, خاص طور پر نعت, منقبت اور اس نوعیت کا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمن امتیاز صاحبہ, جو انگریزی زبان و ادب کی بہت ماہر استاد ہیں اور ویسے بھی ادبی مطالعات ان کے بہت ہیں, صاحب رائے ہیں, بہت اچھی گفتگو بھی فرماتی ہیں. اور آپ کے اور ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز نامور ثنا خان الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ساتھی تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے کلام بھی سنیں گے کچن کے محاذ پر, جو بہت ہی اہم محاذ ہے. رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے اس محاذ سے اہم محاذ کوئی نہیں ہوتا. اس میں منیرہ کرن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. کیسی ہیں منیرہ آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آج کیا آپ کے ہمارے حق میں اچھے ارادے ہیں؟ جی میں ہمیشہ سے اچھے ارادے لے کر آتی ہوں اور آج بھی بہت اچھے ارادے ہیں. آج میں لے کر چکن کوفتہ کری جو کہ ٹماٹو پیوری کے بیس پہ بناؤں گی, اور ساتھ میں بنائے چکن سینڈوچز ہیں جس میں انڈے اور چکن کا یہ کمبینیشن ہوگا. آپ اس میں ویجیٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور تھرڈ میں بنا رہی ہوں آج رشین سیلڈ, جس میں آلو ابلے ہوئے ہوں گے, ساتھ میں مٹر ہوں گے, آپ میں فروٹس ہوں گے جو سیزنل ہیں. مایو اینڈ کریم کے ساتھ اس کو مکس کر کے بناؤں گی. جو سینڈوچز ہیں وہ میں بنا رہی ہوں, اور جو سیلڈ ہے وہ بھی, کیونکہ ان کو میں نے ٹھنڈا کرنا ہے. کچھ سینڈوچز ٹھنڈے ہوتے ہیں, کچھ گرم ہوتے ہیں, اور کچھ سیلڈس بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ, اور کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو جو یہ والا سیلڈ ہے, اس کو جو رشین سیلڈ ہے, اس کی خاص بات یہ کہ آپ اس کو چل کر کے کھائیں, اور اس کو میں بنا کے فریج میں رکھوں گی تاکہ جب افطاری کا ٹائم ہو تو یہ کھانے میں اور مزیدار لگے. بس بار بار ہم آئیں گے آپ کی طرف. اور آج بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی ماہر غذائیات یہاں موجود نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں پابند کرنا ہے کہ یہ نہ کھائیے, یہ نہ کھائیے, یہ نہ کھائیے. انشاءاللہ اچھا ہوگا. السلام علیکم ناظرین کرام. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک پیارے رفیق کار رانا محمد کاشف صاحب مدینہ منورہ میں حاضر ہیں, اور ہم ان سے رابطہ کر کے ان سے کچھ بات چیت کریں گے. ہم بھی اپنے احساسات اور جذبات اور عقیدتوں کا نذرانہ ان کے توسط سے پیش کریں گے. جناب رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو میری طرف سے مقدس پاک زمین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کی نوازش, آپ کا کرم, آپ عذراہ کرم, جب بھی موقع ہو ہم سب کا سلام اور درود بھی بھیجیے گا. دعاؤں کی درخواست بھی ہے. یہ فرمائیے ضرور انشاءاللہ. میں جی یہ فرمائیے کہ مدینہ منورہ کی ہواؤں میں ایسی کون سی خوشبوئیں ہیں جو دل کو بے قرار اور آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں جب آدمی وہاں ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ کی سر ہوا اور فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہوا ہر لمحہ ان کی ہواؤں اور فضاؤں سے معطر ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ ہر روز جنت سے 1,40,000 فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے اس شہر کی ہواؤں اور فضاؤں میں جنت کی ہوائیں اور فضائیں بھی مکس ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور والا یہ فرمائیے کہ جمعہ آپ نے سعادت حاصل کی ہوگی مسجد نبوی میں پڑھنے کی,
تو جمعہ پڑھتے ہوئے جب یہ سوچتا ہے آدمی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو تشریف لاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کیا احساسات ہوتے ہوں گے؟ سر ہم تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ابھی بھی بے شک، مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی. اور دنیا کے جتنے بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں، خواہ یہاں پہ ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رابطہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہر مسلمان کو ہوتا ہی ہے جب بھی وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتا ہے. اور یہاں پہ ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جتنا بھی حاصل ہو جائے وہ کم ہے. بے شک و شبہ، بے شک و شبہ. رانا صاحب، آپ اگر جمعے کے دن آپ کو وہاں جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو تو آپ سجدے میں سب سے پہلے کیا دعا کریں گے اپنے لیے؟ میں جی سب سے پہلے سجدے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے جتنا ہو سکے وہ مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اور یہ آمین. اپنے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کے اور دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، آمین، اللہ آمین، تعالیٰ آمین. جنت البقیع میں جو ہے نا ہمارا سبحان اللہ، کرے. سبحان اللہ، آمین آمین آمین. یہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے جب اہل محبت نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام کرنے حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے؟ وہاں پہ سر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے اور زبان پہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف درود و سلام ہوتا ہے اور ہر آنکھ یہاں پہ اشک بہار ہوتی ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیوں کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں اور زبان سے بے اختیار بے کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ابراہیمی ہماری زبان پہ جاری رہتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، جو جذبات ہے، وہ دل کو دل سے ایسے راہ مل جاتی ہے کہ لفظوں میں وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. رانا صاحب، مجھے بس آپ سے ایک آخری اور درخواست کرنی ہے، پوچھنا ہے کچھ. مدینہ منورہ میں خاص طور پر جب ہم اذان سنتے ہیں اور خصوصاً جب اس میں رسول کریم کا اسم گرامی آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. سر یہاں پہ جب بھی اذان کی آواز جو ہے نا وہ بلند ہوتی ہے مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اور اذان کا ہر لفظ اہل ایمان کے دل میں اس طرح اترتا ہے جس طرح ہمیں پتہ نہیں دنیا کی کون سی ایسی چیز مل گئی ہے، اور ایسے سرور اور اطمینان ہماری روحوں کو پہنچتا ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ضرور ہمارا سلام عرض کیجئے گا، دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجئے گا. ہماری اللہ تعالیٰ عاقبت بھی بخیر کرے، دنیا بھی اچھی کرے. بہت نوازش آپ کی. السلام علیکم ناظرین کرام. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں نسل نو کی تربیت کی ضرورت. ہمارے پاس بہت ہیوی پینل ہے، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، نوجوان طبقے کی کتنی اہمیت ہے کسی بھی انسانی فلاحی معاشرے کے لیے؟ اور سب اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کچھ تاریخ کے صفحات پلٹ لیتے ہیں. جی. اگر پاکستان میں ہم موجود ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ قائد اعظم کے اقبال کے تصورات کی ترویج کے لیے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو کیوں بنایا گیا؟ جی. اس کا مطلب ہے کہ جوانوں کا ہراول دستہ درکار تھا. بالکل. وطن عزیز پاکستان، اس کا نام پاکستان جس شخصیت نے رکھا چودھری رحمت علی، اس وقت عمر کتنی تھی؟ 27 سال. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، انگریزوں کے ناک میں دم کرنے والے شیر میسور ٹیپو سلطان، شہادت کے وقت عمر کتنی تھی؟ 32 سال. واہ. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، سندھ کی بیٹیوں کو بچانے کے لیے آنے والے محمد بن قاسم کی عمر مختلف روایات کے مطابق 17، 18 یا 19 سال. جی. اور پیچھے چلے جائیں، فاتح اندلس، عمر کتنی؟ 27 سال. قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان فاتح، عمر کتنی؟ 21 سال. واہ. نور الدین زنگی رسول پاک کا جسد خاکی بچاتے ہیں، عمر کتنی؟ بیفور 30s. سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کرتے ہیں، عمر کتنی؟ 27 ایئرس. یعنی کہ ایک لمبی لسٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں. علم و فن کے میدان میں آ جائیں، جابر بن حیان، ابن سینا،
عمر خیام، البیرونی، جب انہوں نے علم و فن کی سیڑھی پر قدم رکھا جس نے انہیں اوج ثریا تک پہنچایا، وہ ایج کون سی تھی؟ بیفور 30s یا ارلی 30s؟ تو اس عمر کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں جو انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی جو اپروچز ہوتی ہیں، زمین و آسمان کو مسخر کیا جا سکتا ہے. جو قرآن پاک کی آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ بیسیکلی اس ایج میں اگر اس آیت کو سمجھ جائیں تو زمین بھی آپ کی، آسمان بھی آپ کے. کیا بات ہے، بہت خوب. ڈاکٹر کاشف، یہ جو آج کل کی نسل ہے، جنریشن زی، الفا اور اب بیٹا بھی، جو اے آئی اور سوشل میڈیا کی آشنائی کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے ان کے والدین کے لیے؟ ایک جنریشن گیپ آ گیا نا، تو یہ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ان کی تربیت کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ نوجوان اہم کتنا ہے. ابھی آپ نے بھی اپنے انٹرو میں، ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے بھی انٹرو میں جو فرمایا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب ہم دیکھتے ہیں جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے اس پوری کائنات میں نہیں، تمام کائناتوں میں آیا. اس کی جو باغ ڈور آپ نے دی وہ آپ نے نوجوانوں کے ہاتھ میں دی. کتنے ہی نام ہے جو میں لے سکتا ہوں اگر وقت کی قلت نہ ہو تو. پھر آپ دیکھیے کہ ایران کا اسلامی انقلاب ہو، پھر آپ دیکھیے کہ روس کا جو کمیونسٹ انقلاب ہو، پھر آپ دیکھیے فرانس کا خونی انقلاب ہو، پھر آپ دیکھیے عرب سپرنگ ہو، پھر آپ دیکھیے مارٹن لوتھر کنگ کا جو نسلی امتیاز کے خلاف ہے، پھر آپ دیکھیے کہ جو تحریک پاکستان ہے، پھر آپ دیکھیے جو قیام پاکستان ہے، اور آج آپ دیکھیے استحکام پاکستان. یہ سارے کے سارے نوجوان کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ جنریشن زی اور جنریشن الفا اور بیٹا کے اوپر بہت بڑا ایک ان کے کندھوں کے اوپر بوجھ اس لیے ہے کہ انہوں نے 25 سال میں وہ تبدیلی دیکھی جو شاید پیچھے 250, 300, 400 سال میں کسی نے اتنی جلدی تبدیلی نہیں دیکھی. تو میں بہت مختصراً آپ کو 5 میم بتانے لگا ہوں جو سشالوں کی زبان میں سب سے اہم ہیں. پہلا میم ماں، دوسرا میم مسجد، تیسرا میم مدرسہ، چوتھا میم ماحول اور معاشرہ، اور 5واں میم میڈیا. جب تک آپ ان 5 میم کو ہم آہنگ نہیں کرتے، ان 5 کی ٹریننگ نہیں کرتے، ان کو فیوچر کے لیے بچوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے ان کو تیار نہیں کرتے. کیا آج کی ماں کو جس نے 80s کے بعد جنم لیا، کیا اس کو پتا ہے کہ میرا اور میرے بچے کا تفاوت کتنا ہے، فرق کتنا ہے، ڈیجیٹل غلبہ کتنا ہے اس کے اوپر؟ مجھے اس ڈیجیٹل غلبے سے اس کو بچانا ہے. میں ان ماؤں سے مخاطب ہوں جو خود موبائل ہاتھ میں دے کر کہتی ہیں کہ تم اس کے اوپر کارٹون دیکھو. کل وہی بچہ جب بڑا ہو کر موبائل نہیں چھوڑتا کہتے ہیں جی سوسائٹی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو رہا، بات نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے. پھر وہ مولوی جو مسجد میں بیٹھا ہے، کیا اس کو پتا ہے کہ آج وہ اے آئی کے دور میں دیر ہے، آج وہ ڈیجیٹل پیریڈ میں زندہ ہے؟ کیا اس نے مسجد اور ممبر کا استعمال کیا ان بچوں کو لانے کے لیے وہاں پر؟ وہ کب آئے گا جب آپ وہ گرامر استعمال کریں گے، جو الفاظ استعمال کریں گے، وہ آپ ٹرمینالوجی استعمال کریں گے جو ضرورت ہے. نمبر 3 مدرسہ. میرے مدرسے کا جو پڑھانے والا ہے وہ یقیناً بہت صاحب علم ہے، لیکن اس کا علم 80s اور 90s تک محدود ہے. جس دن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہا تھا، 2 بجے میں نے کلاس ختم کی، 4 بجے ڈگری ملی. مجھے ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا مسٹر کاشف your knowledge has been expired. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 120 منٹ میں؟ انہوں نے کہا آکسفورڈ اور کیمبرج کے نیچے سے بہت سے علم بہہ چکا ہے 120 سیکنڈ میں. آج کیا میرے پڑھانے والے کو معلوم ہے کہ ان بچوں کے لیے کتنا علم بہہ چکا ہے؟ نمبر 4 ماحول اور معاشرہ. کیا یہ ماحول اور معاشرہ ان بچوں کے لیے بہتر ہے جن کو ہم بھیج رہے ہیں جنریشن زی کہہ کر اور الفا کہہ کر؟ کیا یہ معاشرہ میں نے ایسا دیا اس میں میرا قصور ہے، میری جنریشن کا قصور ہے، ملینیلز والوں کا، جنریشن ایکس والوں کا قصور ہے، جنریشن وائی والوں کا قصور ہے کہ میرے لیے جو معاشرہ میرے بڑوں نے چھوڑا تھا آج میں اس سے اچھا معاشرہ اپنے آنے والی نسل کے لیے نہیں چھوڑ رہا. اور آخری بات جو میں نے کی، میڈیا. کتنا میڈیا ہے جو بات کرتا ہے اس موضوع کے اوپر جس پر آپ نے رکھی، جو سب سے امپورٹنٹ دنیا میں جس کو ہیومن ایسٹ کہا جاتا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، وہ نوجوان نسل ہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ٹی ویز کے اوپر، میڈیا کے اوپر سب سے کم وقت نوجوانوں کے پروگرامز کے اوپر اور ان کی تربیت کے اوپر دیا جاتا ہے. آپ ان 5 میم کو ٹھیک کر لیجئے، نوجوان بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بہت خوب، بہت شکریہ. ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، آپ کوئی نعت مبارک اپنی لکھی ہوئی عنایت فرمائیے. جی میں عرض کرتا ہوں، حضور اپنے کمالات آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور آپ کے درجات آپ جانتے ہیں. حضور شعر میں ممکن نہیں ہے مدح حضور. کیا بات ہے، حضور شعر میں ممکن نہیں ہے مدح حضور. حضور میرے خیالات آپ جانتے ہیں. حضور دست سوال آپ کی طرف ہے میرا. حضور جملہ سوالات آپ جانتے ہیں. حضور
آپ سے قرض مدعا ہے میری، حضور یوں تو ہر ایک بات آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضور دل میں عجب اضطراب رہتا ہے، حضور دل میں عجب حضور دل میں عجب اضطراب رہتا ہے، حضور اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، حضور آپ کی نظر کرم کا طالب ہوں، الہی آمین، حضور صورت حالات آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، حضور لب پہ نہیں آ رہا ہے حرف مراد، کیا واہ واہ، حضور لب پہ نہیں آ رہا ہے حرف مراد، حضور قبلہ حاجات آپ جانتے ہیں، بے شک بے شک، حضور در پہ آزار ہیں جہاں والے، واہ واہ واہ، کیا خوب، حضور میری تو اوقات آپ جانتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ۔ ڈاکٹر سمن آپ کی طرف آتے ہیں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے نوجوانوں کی تربیت، ان کی تعلیم کی اس فریضے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں ایز اے ٹیچر بول رہی ہوں، ایک تو یہ کہ پرسنل انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، بالکل اس قسم کی انگیجمنٹ کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے کچھ ادھر ادھر کر دیا تو ہم ٹیچر کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے، واہ، تو مطلب ایک تو اس قسم کی یہ چیز ہے، اور دوسری یہ کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کو موقع دیں، اس کو سوال کرنے کی موقع دیں، جی، بلکہ ان کو کہیں کہ سوالات بنا کر لائیں، کیونکہ وہ آنسر دے کے اتنا نہیں سیکھیں گے جتنا وہ سوال بنا کے سیکھیں گے، کریٹیکل کانشیسنس ان میں آئے گی تو وہ آگے جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ صرف سختی سے یا صرف نرمی سے اسٹوڈنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو یہ دونوں چیزوں کا امتزاج بنانا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ You have to be very soft with them, you have to be soft hearted with them, but you have to be very firm with them. بالکل، آپ یہ ان کی مطلب رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان کو ایکسٹرا مارکس تو دینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، I mean یہ بھی ایک بڑی روایت ویسے چل پڑی ہوئی ہے، ہے ویسے بھی، تو مطلب اس سے تو اسٹوڈنٹ کا آپ سمجھیں کہ بالکل ہی مطلب اس کی بیچارے کا ستیہ ناش ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ ادروائز اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میم اس چیز سے ناراض ہو جائیں گی، میم اس چیز سے خوش ہو جائیں گی، جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کی عزت کرے گا نا وہ آگے وہی بڑھے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب یہ جو ہمیں آج کل ہم یہ اسٹوڈنٹ ایویلویشن اینڈ ٹیچر ایویلویشن اور یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے درخواست ہے جی اس کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹیچرز کی عزت کرنا سکھائیں، بہت اچھی مطلب یہ جو چیز ہے نا یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، اور دیکھیں جو اچھا استاد ہوتا ہے نا، اور زیادہ تر ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں جی، وہ دے ہیو دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ایٹ ہارٹ، ایسا ہی ہے۔ تو مطلب یہ سمجھنا کہ جی یہ استاد کوئی جان کے آپ کو ٹارچر کر رہا ہے یا اس طرح سے نہیں ہوتا، تو بس یہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ماں باپ کے تھرو یہ چیز ان کو کنوے ہونی چاہیے، تو پھر ہی جا کے تو یہ بات بالکل بہت اچھی شکریہ۔ گفتگو کی۔ منیرہ آپ کی طرف آتے ہیں، بتائیے کہاں تک پہنچ گئیں، ساری چیزیں تیار ہیں آج کی؟ جی بالکل، جو کوفتے تھے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیوری کا کلر کتنا پیارا ہے، اور ساتھ میں جو سیلڈ تھا اس کو میں نے ایک سانچے میں ڈال کے تو اس کو میں نے اچھے سے پریزنٹ کیا ہے، کیونکہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو وہ اچھا لگ رہا تھا، اور سینڈوچز میں نے ڈسپلے میں لگا دیے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں اور سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز بنائے تو اس میں سیلڈ فریش ویجیٹیبلس کا ضرور ایڈ کریں، بچوں کو کیا خوبصورت لگ رہے ہیں کوفتے اس وقت اسکرین پر۔ جیسے ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ چکن کوفتے اتنے مزے کے نہیں ہوتے جتنے مٹن یا بیف کوفتے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے آج اچھا بالکل چکن کوفتے بنائے، ایک تو ایزیلی بن جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں، آپ میں اس کو بائنڈنگ چیزوں کے لیے خشخاش ڈالیں، کارن فلور ڈالیں، انڈے ڈالیں، ساتھ میں بریڈ کرمز ڈالیں، اور اس کو میش اچھی طرح کریں۔ ایک ٹپ دینا چاہوں گی قیمے کی، باربیکیو کے لیے چاہے کوفتوں کے لیے، آپ نے قیمہ کو اتنا میش اپنے ہاتھوں سے کریں، گلوز پہن کے اتنا اچھی طرح کہ جب قیمہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکنا اسٹارٹ ہو جائے نا تو سمجھے قیمہ جو انسان وہ کوفتہ بھی اچھا بنے گا، جاندار کباب بھی اچھا بنے گا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اور ذرا یہ سینڈوچز بتائیے، کولڈ سینڈوچز بنائے ہیں آپ نے؟ جی کولڈ سینڈوچز میں نے، کیونکہ یہ کولڈ والے آتے ہیں، اگر آپ گرل کریں گے تو وہ آ جائیں گے، ہاٹ میں آ جائیں گے، تو میں نے کولڈ سینڈوچز بنائے ہیں۔ اس میں نے چکن کی ایڈنگ کی ہے، اگر آپ چاہیں تو چکن کو آپ کٹ کر کے آپ اسے کیوکمبر ایڈ کر سکتے ہیں، آئس برگ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر چاہیں تو جو بند گوبھی ہے اور گاجر ہے اس کو فائن یعنی اپنی مرضی سے ہم سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، سمپل چیز کے ساتھ کر دیں تو ایک پراپر یہ بچوں کے لیے ایک ہیلدی ہے کہ اگر آپ اس کو افطاری کے اوپر بھی بچوں کو دیں تو سارے دن وہ جاتے ہیں اسکول کالج، تو ان کے لیے کافی اچھا ہی ہے
کہ ان کی انرجی لیول بڑا اچھا بوسٹ اپ ہوگا اور آپ اس کو اپنی پروٹین جس سے وہ پوری کر سکتے ہیں. جن کو ہے کہ بھی وہ انڈا نہیں کھاتے تو آپ انڈے کے سینڈوچز ان کو بنا کے دیں. اور جو یہ ہمارا سیلڈ ہے اس میں نے مٹر بھی ڈالے ہیں, ساتھ میں اس میں نے آلو بھی ڈالے ہیں, اس میں ساتھ میں وہ بھی ڈالا ہے سیب بھی ڈالا ہے, ساتھ میں اس میں نے فروٹ جو پائن ایپل اور جو خربوزہ ہے وہ ڈالا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں کاکٹیل بھی ڈال سکتے ہیں. اسٹرابریز گارنش کے طور پہ کریں, اسٹرابری اگر ایڈ کریں گے تو وہ سارا اس کا سیرپ اس کے وہ ریڈ ہو جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. تو میں نے اس میں میوہ ایڈ کی ہے کشمش بلیک کلر کا, تو وہ دیکھیں کتنا خوبصورت. اس میں نٹس کا بھی ایڈ کر دیا, بادام بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, جب ہم اس طرح سے سیلڈ کھاتے ہیں افطار میں خاص طور پر, اس کے ساتھ ڈرنکس پینے سے کوئی مسائل تو نہیں ہوتے؟ نہیں کوئی مسائل نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں ڈرنکس آپ چلی آپ جیسے یہ سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں وہ پئیں گے تو پھر تو مسائل ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ بجائے وہ ڈرنکس پینے کہ آپ فریش ڈرنکس جیسے اسٹرابریز ہیں آپ اس کا ڈرنک بنائیں, بادام کو پیس کر خشخاش کر آپ دودھ میں ڈال کے وہ پئیں, آپ کھجور کے ساتھ آپ ڈرنک بنا کے پئیں, سادہ پانی پئیں تخم ملنگا ڈال کے. تو میرے لیے کافی آج کے فی جو چل رہا ہے ہمارا جو ڈائٹ ہیبٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو سافٹ ڈرنک کو کٹ کر کے آپ اس طرح کی ڈرنکس بنائیں اور اس کو پئیں. لیمن آج کل بہت ہے, پودینے کے ساتھ منٹ کے ساتھ پئیں تو وہ آپ کا ہائیڈریشن بھی اچھی ہو جائے گی اور باقی بھی آپ کی ڈائٹ بھی ہیبٹ بھی ٹھیک رہے گی. بالکل بہترین ہے جی نظامی صاحب. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ابھی ہم مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ مبارک سنتے ہیں, اس کے بعد مزید بات چیت کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص
والسعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني أعلامي على راس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ناظرین کرام، لاہور اور اس کے مضافات میں وقت ہونے والا ہے افطار کا اور اذان مغرب کا. آپ بھی اطمینان سے افطار فرمائیے، ہم بھی افطار کرتے ہیں. آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز افطار کے بعد بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ گفتگو ہوگی. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر صدیقی صاحب، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو کیسے بنائیں کہ ہماری نئی نسلیں اپنی ویلیوز سے بھی جڑی رہیں اور جدید دور کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہوں؟ دو طریقے ہیں، کیا کیا جائے یا کیا نہ کیا جائے. تو کیا نہ کیا جائے وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ گھر کی درسگاہ کو قتل گاہ مت بنائیں. بچوں کی کردار کی، اس کی شخصیت کی نفی مت کریں. ڈریم سٹیلر نہ بنیں، ڈریم بلڈر بنیں. بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کے اندر روح محمد بیدار ہو جائے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں تحریک خلافت چل رہی ہے اور بی اماں کی نظم آج بھی مشہور ہے کہ بیٹا جان خلافت پر دے دو. یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے معاشرے کی، امت کی تشکیل کی، اور آج سینکڑوں یا ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی تربیت کے ثمرات سے فیض یاب ہوتے ہیں. بچوں سے ایک مشیر کا اور مشورت کا بھی ہونا چاہیے. مشاورت کا، رہنمائی کا کردار، لیکن اس میں جیسا میں نے کہا کہ انہیں قتل نہ کرو، یعنی ان کی شخصیت کی نفی مت کرو، شخصیت کو مسخ نہ کریں. ہاں، شخصیت کو مسخ مت کریں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو خواب میں اپنے پورے نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں میرا بچہ پورے کرے. میرا بچہ اپنے خواب چھوڑ کے میرے خوابوں کو پورا کرے. آپس میں ڈسکشن کریں، بات چیت کریں، اس کی رہنمائی کریں، اور اس کے بعد وہ ون ون سچویشن کریٹ کریں کہ فیصلہ بے شک آپ کا ہو، مگر بچہ یہ سمجھے کہ میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. اسے بڑے خواب دیں. ہم اسے چھوٹے چھوٹے خواب دیتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے خوابوں کے لیے جب جیتا ہے تو زندگی کا مزہ نہیں رہتا. جب بڑے خواب ہوں تو پھر مشکلات بھی برداشت ہو جاتی ہیں، سختیاں بھی برداشت ہو جاتی ہیں، اور جینے کا مزہ بھی آتا ہے. واہ، بہت خوب. ڈاکٹر کاشف، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں بھی اب سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے سینٹرز کھل گئے ہیں، تو یہ کیا نفسیاتی مسائل بڑھ گئے ہیں ہمارے نوجوانوں کی؟ کس نوعیت کی انہیں پیچیدگیاں ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے نفسیاتی مسائل بڑھ گئے ہیں. جی، دو طرح کا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بطور ٹیچر جب میں کالج میں پڑھا رہا تھا، ایک بطور ایڈمنسٹریٹر جب آج میں پورے پنجاب کے کالجز یونیورسٹیز کو دیکھ رہا ہوں. بالکل. سب سے پہلے ہمارے پاس جو بچے آتے تھے کالجز میں
اور ہمارے اسٹڈی سینٹرز میں, سائیکولوجیکل کلینک میں, کاؤنسلنگ سینٹر میں, وہ آتے تھے انگزائٹی کا شکار اور اسٹریس کا شکار. اچھا سب سے بڑا پرابلم یہاں آیا کہ نئی ٹرم آئی ہے ماسک ڈپریشن اینڈ ماسک اسٹریس. یعنی ایسی اسٹریس جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس بے چینی کے پیچھے ہے کیا, اس انگزائٹی کے پیچھے ہے کیا, وہ چاہتے کیا ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے گیجٹس. یہ جو آپ جدید گیجٹس استعمال کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کا یوز آپ کر رہے ہیں, اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے, پیس اتنی زیادہ ہے, چینج اتنی زیادہ ہے کہ اتنی ہماری باڈی کے اندر چینج مینجمنٹ نہیں ہے, کیچ اپ نہیں کر کیچ اپ نہیں کر پا رہے, اس پیس کا مقابلہ نہیں ہم کر پا رہے. اسپیشلی جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں پر ان کا مقابلہ جو ہے, جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جنریشن ایکس کے ساتھ ہے یا بیبی بلومرز کے ساتھ ہے. اب جدید جنریشن جو ہے, جب ان کی ٹریننگ جو ہے, تربیت جو ہے, وہ سابقہ جنریشن کر رہی ہوگی جن کی سپیڈ سے ان سے بھی سلو ہے, تو کس طرح سے اس کو سمجھ پائیں گے؟ کیا نوجوان تنہا خود کو محسوس کرتے ہیں جذباتی طور پر؟ جی بالکل, آپ کی بات صحیح ہے. دو طرح کی تنہائی ہے سر. ایک تو ہے جذباتی تنہائی, ایک ہے سوشل آئسولیشن, یعنی سماج سے دوری. اب آپ دیکھیں نا, ایک بچہ اس کے پاس اپنا موبائل ہے, اپنی ٹیب ہے, اپنا اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, اسی میں لگا ہوا, اپنے کمرے میں لگا ہوا ہے. اچھا اس کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ جس دنیا میں لگا ہے یہ آرٹیفیشل ہے, یہ مصنوعی ہے. یعنی 100 تصویریں کھینچ کر میں وہ لگاتا ہوں سوشل میڈیا پر جو میری سب سے خوبصورت ہے, جو میں اوریجنلی نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر فارسی والوں کو, ایرانیوں کو داد دینا, وہ سائبر سپیس کو کہتے ہیں فضائی مجازی. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیے وہ ان کی نظر ہے مستقبل پہ, وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آرٹیفیشل فضا کو اپنی اصل فضا سمجھ لیا ہے. ڈپریشن بہت زیادہ ہے, خودکشی کی سوچیں بلکہ خودکشی تک پہنچ چکے ہیں بچے, حالات کی چکا چکے. بہت شکریہ نوازش. ڈاکٹر شعیب صاحب, آپ سے درخواست ہے کلام سنائیے کچھ. جی میں ایک نعت کے کچھ شعر پیش. جی ارشاد. آپ سے اذن عطا ہوتا ہے, بات سجھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. نعت کہاں لکھی جاتی ہے, یہ لکھوائی جاتی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اور یہ وہ صنف ہے جس کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ سمیٹتے. کیا کہنے. یہ وہ چیز ہے جو سرکار کو جا کے دکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ, ماشاءاللہ. یہ وہ کام ہے جو کروایا جاتا ہے دل والوں سے. یہ خوشبو شاداب علاقوں میں مہکائی جاتی ہے. کیا بات ہے. یہ وہ کرم ہے مالک کا جو کسی کسی پر ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ دستار محبت والوں کو پہنائی. کیا بات. کیا بات. اور یہ احسان شعیب ہے مجھ پر کالی کملی والے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ احسان شعیب ہے مجھ پر کالی کملی والے کا, یہ سوغات مدینے سے مجھ کو بھجوائی جاتی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ سلامت رہیں. جی کیا بات. ڈاکٹر سمن, آپ کی طرف آتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کتنی اہم ہے ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں؟ کیونکہ میرا اپنا بھی یہ تجربہ ہے کہ انٹر تک, بعض اوقات تو گریجویشن تک طلباء کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کس طرف جانا چاہیے, ایک بھیڑ چال سی ہوتی ہے. تو کیا آپ کہیں گی اس پہ؟ کریئر کاؤنسلنگ امپورٹنٹ تو بہت ہے جی, لیکن کریئر کاؤنسلنگ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اٹھ کے ایک کریئر کاؤنسلر بن جائے. ایسا ہی ہے. یو ہیو ٹو ہیو پراپر ٹریننگ فار اٹ. آپ کو بچے کی کنسسٹنٹلی پچھلے 3-4 سالوں سے نو ہاؤ ہونی چاہیے. آپ کو اس کے سائیکولوجیکل اسٹیٹ کا اور اس کے ایپٹیچیوڈس کا پتہ ہونا چاہیے. اور مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ ایک دن میں اس کو کریئر گائیڈنس دے کے تو آپ کہیں کہ بچے جاؤ, یہ آپ کا اب بالکل صحیح بات. تو اس طرح سے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ہیو پراپر ٹریننگ فار اٹ, مطلب اینڈ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ کو بچے کو گائیڈ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. یعنی کہ ہر ادارے میں جو کاؤنسلرز ہوں وہ کئی سال سے وہاں پر موجود ہوں, بچوں کا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے ہو. اور پھر کیا انہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ وغیرہ کا بھی اہتمام ظاہر ہے اس میں؟ جی ظاہری بات ہے کیونکہ دیکھیں ہر بچے میں نا کوئی نہ کوئی انڈیویجول ٹیلنٹ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی انفرادی خوبی ہوتی ہے, پوشیدہ ہوتی ہے, جو وہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ تو بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خوبی ہے اس کے اندر. تو مطلب ایک جو ٹیچر ہوتی ہے جو ایک سمپتھیٹک آبزرویشن سے بچے کو دیکھتی ہے. جی, جیسے اب میں سیشن انچارج ہوں, مطلب ہمارے کالج میں سسٹم ہی یہی ہے کہ سیشن انچارجز ہوتے ہیں جو کہ 4 سال تک ایک ہی ٹیچر اس کلاس کی انچارج رہتی ہے. اچھا. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا پھر ان بچوں کے ساتھ ایک قسم سے منسلک ہو جاتے ہیں. ایک مینٹورشپ کا ایک تھوڑا سا نا اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے. بچے بھی مانوس ہو جاتے ہیں, بچے بھی مانوس ہو جاتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں.
اچھا اور آپ یقین کریں کہ مطلب ایسے ایسے ٹیلنٹس ہوتے ہیں. اب ہماری ایک لڑکی ہے بہت نالائق, بالکل کلاس میں کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, چیٹنگ کرتی بھی کئی دفعہ پکڑی جا چکی ہے اور ہر دفعہ مان بھی جاتی ہے کہ یس میم میں نے کی تھی, لیکن میم اس کی یہ وجہ تھی. So I really like her. I mean مجھے نا وہ لڑکی پسند اس لیے ہے بیکاز وہ سچی ہے, وہ کھری ہے, وہ and she is a very talented actress. ہم نے اس کو ڈراماز میں لیے, she was playing lead role in the dramas. جی تو مطلب یہ ہے کہ کئی ایسی بچیاں ہوتی ہیں. پھر کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے ہم بہت ان سے سیکھتے ہیں. بالکل. پھر پریزنٹیشنز کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ فلانی بچی ٹیکنالوجی میں بہت ماہر ہے, فلانی بچی جو ہے وہ فیکٹ اور فکشن کو اکٹھا کر کے بڑی زبردست کہانی بنا لیتی ہے. سو it has to be a mentorship over a longer period of time, not just a few months. اس طرح سے نہیں ہوتا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب اور افطار کا وقت قریب ہے. ہمیں چاہیے ایک وقفہ, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. ڈاکٹر صدیقی صاحب, آپ پیغام دیجیے آج کی ساری گفتگو کا حاصل ہو جو کوئی بہت نتیجہ خیز. جی پیغام ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. میرے بارے میں, آپ کے بارے میں شاعر پاکستان نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک. ہم میں سے ہر فرد قوم کو لیڈ کر سکتا ہے, قوم کو بدل سکتا ہے, لیکن وہ فرد کیسا ہو. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے, ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح معاملہ فہم اور سمجھدار ہیں. تو ہمیں بہادری, معاملہ فہمی اور سمجھداری کو ساتھ لے کے اس امت کو لیڈ کرنے, اپنا کردار نبھائیں. واہ, بہت خوب. ڈاکٹر کاشف, آپ کیا پیغام دیں گے ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے نوجوانوں کی تربیت پر؟ جی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابوں کے اوراق سے نکال کر لوگوں کے دل اور کردار میں اتار دیا جائے. بہت اچھی. یہ گفتگو سے عمل میں آ جائے. دوسری بہت ضرورت ہے روایت اور جدت کا امتزاج کرنے کی. روایت کے وہ لوگ ہیں جن کی بات ہم کریں 50-60 کی, اور جدت کے آج کے لوگ. سو بہت ضرورت ہے. نمبر 3, جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو تمام سبجیکٹس کے اوپر اپلائی کرنے کی بڑی ضرورت ہے. خالی ایک اسلامیات اور دینیات کا سبجیکٹ آج کے نوجوان کو دے دینے کی ضرورت اس سے زیادہ ہے. اگر اسے آپ بتائیں کہ آج کی جو کیمسٹری ہے, فزکس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, بایولوجی ہے, زوالوجی ہے, باٹنی ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے, کون سی آیات ہیں, کون سی احادیث ہیں جو بتاتی تھی ہمیں کہ یہ سائنس ایک دن آئے گی, تاکہ ایک بلینڈ ہو اس کا. اور پھر بہت ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان کو آپ باغ ڈور دیں. اس کو صرف اور ذمہ داری آپ دیتے ہیں, اس کو آپ اختیار نہیں دیتے. پلیز ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیں, کیونکہ اگلی نسل اسی نے کلکتہ میں 1937 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہی نوجوان ہیں جن میں سے کل جناح اور اقبال بنیں گے, تو انہی میں سے بنیں گے. یہی ہمارے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر شعیب, آپ کوئی پیغام دیجئے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ان کو اہداف اپنے متعین کرنے چاہیے. سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, وہ اہداف حاصل کرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہ وہ درس ہے ہدف کے مقرر کرنے کا اور اس کے لیے جہد پہم کرنے کا جو علامہ اقبال نے دیا ہے. اور یہ موسٹ ریلیونٹ وہ درس ہے, اس لیے کہ اس انتشار کے دور میں ایک تو بچے ہمارے فوکس نہیں کر پاتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. سو کوشش پہم اور اپنے سامنے اپنی منزل کا تعین. بہت خوب. ڈاکٹر سمن, آپ ایک استاد کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گی آخر میں؟ دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا میرے لیے, اور جو میں کئی سالوں سے بہت سے پلیٹ فارمز پہ, پرسنل پلیٹ فارمز پہ کہہ چکی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح بچے کو انگریزی سکھاتے ہیں, جس طرح بچے کو اردو سکھاتے ہیں, اسی طرح ہی آپ بچے کو عربک سکھائیں.
یہ اس کے بغیر آپ کہیں کے ہو ہی نہیں سکتے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ یو نیڈ ٹو ڈو ٹو مطلب مورل گراؤنڈس کے لیے بھی, سوشل گراؤنڈس کے لیے, مطلب آپ پورا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور ہماری آپ بدقسمتی دیکھیں کہ ہم مطلب اور زبانیں, یعنی کہ آج کل کے پوش انسٹیٹیوشنز میں چائنیز سکھائی جا رہی ہے, فرینچ لینگویج سکھائی جا رہی ہے, عربک کیوں سکھائی نہیں جا رہی؟ تو مطلب یہ, اور دوسرا یہ کہ انکریجمنٹ, بچے کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ بچے کی مطلب ٹھیک ہے برائیاں آپ نکال سکتے ہیں جب آپ بچے کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں, لیکن ایٹ دا پرائمری لیول یو نیڈ ٹو انکریج دا اسٹوڈنٹ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, بہت ممنون ہیں تمام مہمانوں کے جو تشریف لائے. آپ نے بھی ان سے استفادہ کیا, ہم نے بھی ان سے سیکھا. آج کا ہمارا افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی پروگرام میں اسی رحمت رمضان کے ٹیگ کے نیچے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.